میں عزیز احمد خان آج ہمارا یوم آزادی ہے۔ 14 اگست ہماری امنگوں کا سب سے حسین ترین لمحہ۔ اسی دن ہماری مملکت پاکستان آزادی کے ایک نئے جذبے کے ساتھ دنیا کے نقشے پر طلوع ہوئی۔ یہ ملک ہمارے اسلاف کی امانت ہے۔ اسی حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں آگہی۔ یہ ہمارے عزیز نگر یوٹیوب چینل کا سب سے مقبول ترین پروگرام ہے۔ تحریک پاکستان کا جائزہ لیں گے ہم راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے مختلف مراحل پر ان کا نقطۂ نظر جانیں گے۔ عزیز نگر یوٹیوب چینل کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے، میری جانب سے اور ہمارے ساتھ منسلک جملہ احباب کی جانب سے تمام قوم کو، ہمارے ناظرین کو صبح آزادی کی مبارکباد۔ یوم آزادی کے جاں فضا اور خوش رنگ لمحوں میں آپ کو عزیز نگر یوٹیوب چینل کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو اور پوری قوم کو یوم آزادی مبارک۔ بلا شبہ یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا مقام ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، جس کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد کی ایک بیش بہا قربانی ہے جو ہے ان کے پیچھے جو کار فرما ہے۔ راؤ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان سے پہلے بھی لوگوں میں جذبہ آزادی کی ایک لگن موجود تھی۔ کم و بیش 100 سال سے زائد ہمارے لوگ انگریزی استبداد سے نجات پانے کے لیے مسلسل قربانیاں دیتے چلے آئے۔ اس مسافت میں کئی موڑ بھی آئے ہوں گے۔ آپ چونکہ تاریخ کا ادراک رکھتے ہیں، آپ ذرا یہ بتائیے کہ قیام پاکستان کی باضابطہ جو تحریک چلی تھی، اس کے پس منظر میں جو 100 سال بر صغیر کے مسلمانوں نے آزادی کے حصول کے لیے لگائے تھے، ذرا اس مسافت کا ذکر فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو آزادی کی تحریک ہے کوئی چند دنوں کی تحریک نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک طویل مسلمانوں کی جد و جہد اور قربانی کار فرما ہے۔ 1757 میں جب انگریزوں نے تاج برطانیہ کے اس پہ آ کر یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں قدم جمانے کے لیے آئے، تو سب سے پہلی جو جنگ جو سراج الدولہ جو مسلمان حکمران تھا ان سے انہوں نے وہ جنگ کی، جسے جنگ پلاسی کہتے ہیں۔ 1757 میں لیکن نواب سراج الدولہ کو جو ہے شکست ہوئی، جس کے بعد مسلمانوں کے اوپر ایک محکومیت کی چھاپ لگ گئی۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ رویہ جو تھا معاندانہ رکھا اور بڑا تفریقانہ رکھا، اور اس کے پیچھے یہ بات کار فرما تھی کہ جنگ آزادی جب پلاسی کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے وہ ایک خوف زدہ تھے کہ دوبارہ بغاوت کی طرف دوبارہ پھر نہ قدم اٹھائیں اور انہیں دوبارہ بغاوت کا جو ہے نا سامنا نہ کرنا پڑے، تو جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو زیر نگی کرنے کی کوشش میں رہے، اور پھر یہ رہا کہ مسلمان جو ہے معاشی اور معاشرتی طور پر بھی اس کے منفی اثرات کا سامنا کرتے رہے۔ پھر کیا وہ اس کے دوسری جنگ جب 1857 میں ہوئی تو اس میں ہمارے ٹیپو سلطان جو کہ ایک ہیرو رہے ہسٹری کے، انہوں نے انگریزوں کا جم کے مقابلہ کیا، لیکن ٹیپو سلطان کو بھی شکست ہوئی، اور میر جعفر میر صادق جیسے جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے غداری کی، اور نتیجتاً یہ ہے کہ انگریز پھر حاوی ہو گئے۔ 1857 کی جنگ کے بعد پھر جو ہے مسلمانوں کو مزید جو ہے مشکلات کا سامنا رہا معاشرتی طور پر، اور پھر یہ ہوا کہ اس اثنا میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ کیم فارورڈ ہوئے، اور انہوں نے قدم جو مسلمانوں کے جمانے کے لیے ایک اصول مسلمہ دیا، وہ تعلیم تھا۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے زیور سے مسلمانوں کو آراستہ ہونا پڑے گا، اور یہی ان کی منزل کے اصول کے لیے اور ان کی ترقی کا راز اس میں پنہا ہے۔ تو انہوں نے
محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے بھی ایک پارٹی جس کو پہلی سیاسی پارٹی کہا جاتا ہے وہ بھی رکھی، لیکن اس سے پہلے یہ جو تحریک تھی جسے علی گڑھ تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ایک تعلیمی سلسلے کی تحریک تھی جی۔ اور یہ جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی اس سے پہلے ایک نیشنل انڈین کانفرنس ہوئی تھی جس میں جو کہ ہندوستان کے ہندوؤں نے جو ہے اس کو بلایا تھا، اور وہ اس میں 1885 میں جب وہ کانفرنس منعقد ہوئی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ اس کی طرف رغبت میں نہ جائیں اور وہ اس کی طرف راغب نہ ہوں، کیونکہ وہ جو ہے صرف ہندوؤں کی ایک مطلب ہے کہ جماعت ہے، اور جس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے یہ سوچتے ہوئے ایک علیحدہ سے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں ایک سال کے بعد بنائی، اور اس میں یہ کہ وہ پہلی ایک سیاسی قدم تھا۔ پھر یہ ہوا کہ یہ چلتا رہا سلسلہ، پھر تقسیم بنگال ہو گیا 1905 میں۔ جب تقسیم بنگال ہوا 1905 میں تو مسلمان اور ہندوؤں کے مابین ایک جو رفٹ تھی، جو تعصبانہ تھا سلسلہ، وہ ایک شروع ہو گیا، اور جس کے بعد ہندوؤں نے مسلمانوں کو منفی انداز سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر یہ ہو کہ 1906 میں پھر مسلم لیگ ایک علیحدہ ہماری نمائندہ جماعت جو ہے مسلمانوں کی، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نواب سلیم اللہ خان کے گھر پر ڈھاکہ میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے بعد ہماری مسلم لیگ کی داغ بیل ڈلی، اور ہم نے ایک مسلم لیگ سے ایک سفر جو ہے قیام پاکستان تک ایک نئے انداز میں شروع کیا کہ تاریخ کو باقاعدہ طور پر منظم انداز میں آگے بڑھایا گیا، وہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ذرا وضاحت فرمائیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب وہ چلے گئے، جب 1906 میں پھر یہ مسلم لیگ بنی، تو پھر یہ کہ 1937 میں قائد اعظم دوبارہ پاکستان ادھر بر صغیر میں آئے، اور اس میں یہ تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کاوشیں تھیں اس حوالے سے ان کو لانے میں اور ان کو بنانے میں، اور ان کو اس حوالے سے، لیکن یہ کہ اس میں ود اے نیو ویگر نئے ایک جذبے کے ساتھ 1937 سے اصل میں مسلم لیگ جو تھی وہ اپنا ایک ابھر کر سامنے آئی۔ 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، اس میں قائد اعظم نے صدارت فرمائی، صحیح جو ہے شاہراہ پہ گامزن ہو گئے، اور پھر یہ تھا کہ ویری نیکسٹ 1936 میں تو یہ 1936 میں تو یہ لکھنؤ کا یہ اجلاس ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کا، اور پھر 1937 میں ایک سال ویری نیکسٹ ایئر جو ہے وہ ایک تنظیم سازی شروع ہو گئی، ممبرشپ جسے کہتے ہیں۔ اس میں یہ کہ ممبرشپ کا عمل شروع ہوا تو مسلمانوں کو اس کا باقاعدہ ایک مسلم لیگ کا ممبر بنایا گیا، اور پھر ممبرشپ شروع ہوئی تو اس میں مسلمانوں میں ایک جذبہ جو ہے ایک پیدا ہوا، سلسلہ چلا۔ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے اس ایک پرچم کے نیچے اور تحریک چلانے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، تو جیسے تنظیم سازی ہو گئی، اس کے بعد یہ تھا کہ ان کو کس طرح مطلب ہے کہ اکٹھا کیا جائے۔ جہاں تک اسٹوڈنٹس تھے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پھر اسٹوڈنٹس کو کہ جو ہے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں جا کر قائد اعظم نے بھی، محترمہ فاطمہ جناح نے بھی اس کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا، انہوں نے وہاں تقریریں کی، اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک کے حق کے اصول کے لیے اور بر صغیر کے مسلمانوں کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک تحریک کا انہیں حصہ بننے کے لیے دعوت دی گئی، اور پھر یہ ان میں جذبہ تحریک کو اجاگر کرنے کے لیے ایک وہ مطلب ہے کہ ایک تحریک چلائی گئی۔ پھر یہ تھا کہ جو خواتین ہیں وہ بھی پیش تھیں، اور محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کے حوالے سے تحریک نسواں بنوائی۔ تحریک نسواں کے حوالے سے خواتین کو شامل کیا گیا، خواتین بھی اس میں پیش رہیں، تو لہٰذا یہ کہ یہ عمل جو ہے اگر دیکھا جائے گا تو 1936 کے بعد جو ہے یہ تحریک نے ایک مطلب اس میں دم پیدا ہوا۔ ترانے یا ملی نغمے تو بہت خوبصورت ہیں، دل کو چھو لیتے ہیں۔ آج اس مرحلے پر آپ اگر کوئی ملی نغمہ سننا چاہیں تو بتائیے گا، ضروری ہے، آپ کا انتخاب بہت اچھا ہے، آپ کون سا ملی نغمہ سننا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ملی نغمے تو تقریباً تمام ہی شاعروں نے بڑے اپنے اپنے انداز میں اچھے کہے، اور جو سنگرز نے اور جو کمپوزیشن بنانے والے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اچھی بنائی، لیکن جو استاد امانت علی خان صاحب جو
گا گئے، اے وطن پیارے وطن، وہ ان کی جو آواز ہے وہ ایک روح پرور آواز ہے۔ اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ تجھ سے میری ہے تمناؤں کی دنیا پرنور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور، عرض میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا تو خیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے ہوتم، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر چاہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے وطن پیارے وطن۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے وقت رحلت نے پاکستان کو مسائل اور مشکلات سے دوچار کیا، آنے والی قیادت کے لیے بڑے چیلنجز تھے۔ راؤ اقبال صاحب چونکہ مورخ ہیں، محقق ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس نوزائیدہ مملکت کو جو مسائل درپیش آئے تھے ان میں بنیادی دو مسائل کون سے تھے؟ کشمیر کا جو مسئلہ تھا وہ بڑا اہم تھا، وہ اس حوالے سے کہ جو کشمیر ہمارا حصہ بننا تھا وہ پارٹیشن کے لحاظ سے وہ ہمارا حصہ نہیں بن سکا، اور وہ ایک سازش کا شکار ہو گیا، انگریز اور ہندوؤں کی مشترکہ ایک سازش کا حصہ تھا۔ اب یہ کہ اس کے لیے ہم نے کاوش کرنی تھی، کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے کاوش کرنی ہے، وہ ایک ہمارا بڑا ایک اہم مسئلہ تھا۔ دوسرا
जो मसला था वो जो महाजरीन वहाँ से हिजरत करके आए और अपने घरों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको छोड़ छाड़ के खैर बात करके आए और यहाँ पे तना तना जब वो पहुँचे तो उनके पास रहने का मसला था, आबादकारी का मसला था। तो महाजरों को एडजस्ट करने का भी एक बहुत बड़ा मसला था। ये दो बड़े मसले थे जब पाकिस्तान कि पर्टिकुलरली, वैसे तो हर वक्त बेफिक्र और हर उम्र के लोगों ने, बुजुर्गों की अपनी जगह, कुर्बानियों की लाजवाब दास्तान जो उन्होंने रकम की, लेकिन कायद आज़म को नौजवानों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। इसी तरह मोहतरमा फातिमा जना जो सिम्बॉलिकली अलामत थी ख़वातीन में आज़ादी की जद्दोजहद पैदा करने की, उन्होंने भी, ख़वातीन ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी। वज़ाहत के साथ राव इकबाल साहब से पूछेंगे कि क़याम पाकिस्तान के लिए नौजवानों और ख़वातीन का क्या किरदार है। कि नौजवान मेरे रावल दस्ता हैं और वो तहरीक के रूह रवा है। इसी तरह तहरीक निस्वा जैसे कि के नाम से चली और मोहतरमा फातिमा जिना ने ख़वातीन को इकट्ठा किया और उनको तहरीक के हवाले से जो है जज्बा बेदार किया। तो सबकी अपनी अपनी जगह बहुत कुर्बानी थी और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। अब हम आपको कौन सा मिलेगा पसंद? जैसे नैयरा नूर ने एक बहुत खूबसूरत नगमा गाया। तो दुश्मनों की रेशा दवानियों के बावजूद हमारा मुल्क पाकिस्तान कायम व दायम रहा, मारद वजूद में आया और इर्द गिर्द जो रेशा दवानियाँ थी वो भी जारी रहीं। हमारे साथ हिंदुस्तान ने जंगों का सिलसिला भी जारी रखा, लेकिन खुदा के फजल व करम से पाकिस्तान एक जिंदा हकीकत के तौर पर मौजूद है। लेकिन आज जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि मुल्क के मारूजी हालात जिस तरह से हैं, मेरा क्वेश्चन दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जिन हालात में अब तरक्की की जानिब हम कह सकते हैं सफ़र कर रहा है या इस्तेहकाम की मंजिलों की जानिब बढ़ रहा है, तो क्या मौजूदा पाकिस्तान कायद आज़म की फ़िक्र का आईनादार है और जिन खतूत पर वो कायद आज़म पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं? बदकिस्मती से जो कायद आज़म ने इस रियासत के क़याम के वक्त एक ख्वाब और एक ताबीर दो सामने रखी और वो जो ताबीर थी वो उस तरह नहीं आई जैसा कि आनी चाहिए थी। और दूसरा ये था कि इसको जिन खतूत पे उस्तवार होना था उन खतूत पे उस्तवार नहीं हो पाया और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। और दूसरी बात ये रही कि मुल्क वही तरक्की करता है जो अपनी मईशत पर और खुद निसारी पर चलता है। अब बदकिस्मती से शुरू से अव्वल से आज तक हमारी जो है मईशत जो है वो हमारी नहीं, वो किसी बाहर की ताकतों की ज़ेर नगी चली आ रही है जो कि कर्ज़ों की सूरत में। अब कर्ज़ों वाली जो मईशत होती है वो हकीकी मईशत नहीं होती, उससे मसाइल हल नहीं होते, मसाइल बढ़ते हैं। अब कर्ज दर कर्ज में हम दबते गए, इंटरेस्ट की सूरत में कर्जे बढ़ते गए और मज़ीद कर्जे लेकर हम मईशत चलाते रहे, वो मईशत नहीं चलाती। और यही वजह थी कि IMF हमारी पीठ पर बैठकर हमें अपनी मर्ज़ी से हाँकता है और वो हाँक रहा है। जब ये मामलात होंगे तो उस सूरत में ना तो हमारी आज़ादी जो हकीकी आज़ादी कहलाती है वो रहती है और ना ही वो मतलूबा मकासद हम हासिल कर सकते हैं जो कि कायद आज़म ने एक लाइन हमें दी थी। जज्बा तो है अवाम में, बहुत जज्बा है, लेकिन यह कि एक लीडरशिप की हमेशा हमें कमी रही है कायद आज़म के बाद, और उस कमी के बायस जो है हमें जो है एक सही ट्रैक पर जो चलना था वो हम नहीं चल पाए। और हमें उस ट्रैक पर तभी चल पाएंगे जब हमें कोई अच्छी लीडरशिप ऐसी मिलेगी जो कि कायद आज़म के मुसल्लमा असूलों के मुताबिक जो है उसको साथ लेकर चलेगा और अमली तौर पर कदम उठाएगी। प्रोग्राम आज़ादी के हवाले से एक यादगार है जो अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जमान खान का, मेरा और आपका एक इजहार मोहब्बत है वतन के साथ। हम सारे खुशी से सरशार हैं। आज हमारा यौम आज़ादी है। मैं कौम को बारे दीगर मुबारकबाद पेश करते हूँ नाज़रीन को कि वो हमारे साथ रहते हैं।
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی بے شمار مصروفیات سے وقت نکال کے آپ ہمارے لائیو اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ وہ امانت ہے جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور ہم کرتے رہیں۔ پاکستان کی آزادی کی حفاظت کریں، یہ پرچم ہمارے لیے مقدس ہے، ایک فلاحی ریاست ہماری منزل ہے، اور نوجوان خاص طور پر پاکستان کی مملکت کی نظریاتی اساس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، آزادی کا پرچم بلند رکھیں۔ عزیز احمد خان کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے۔ چادر ہے ماں کی عرض وطن یہ نہ بھولنا، اے تازہ واردان چمن یہ نہ بھولنا۔ اللہ نے